لیکچر دے رہا تھا تو میرے کسی شاگرد نے مجھے کتاب لا کر دی، کہا اس کو آپ پڑھیے. تو جرداق کہتا ہے کہ میں اپنے شاگرد سے پوچھا یہ کس کی کتاب ہے؟ کہا یہ نہج البلاغہ ہے، مولا علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اس مفکر نے پوچھا کب کی کتاب ہے؟ کہا آج سے 1400 برس پہلے کی کتاب ہے. تو اس مفکر نے کہا میرے کس کام کی؟ یہ تو میرے کسی کام نہیں آئے گی. تو پھر یہ ہدیہ تھا تو اس نے قبول کر لیا. اب جب یہ کتاب لے کر نہج البلاغہ کے گھر میں جاتا ہے تو ایسی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس نے دیکھتا ہے کہ میرے دوست نے، میرے شاگرد نے مجھے ہدیہ کی ہے، کیوں نہ میں یہ کتاب پڑھ لیتا ہوں. تو میرے عزیزوں وہ یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، یہ لکھتا ہے نہج البلاغہ کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو گویا میں یہ سمجھ رہا تھا جب یہ کائنات بنی تو آیا اس شخص نے بنائی ہے، جب یہ کائنات بن رہی تھی تو اپنے خدا کے ساتھ اس وقت موجود تھا. برائے خوشنودی امیر المومنین علی علیہ السلام صلوات. یعنی ایک مسیح مفکر یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ کائنات بن رہی تھی ایسا لگ رہا ہے اس نے بنائی ہے یا جو بنانے والا تھا اس کے ساتھ یہ موجود تھا. اور پھر اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے میں نے جب بھی اس نہج البلاغہ کو پڑھا ہے، لکھتا ہے کہ میں نے 100 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی ہے، اور جب بھی میں نے پڑھی ہے مجھے نئے مطالب اس کے اندر نظر آئے، نئی چیزیں مجھے نظر آئی. تو میرے عزیزوں جب غیر ہماری کتابوں سے اتنا استفادہ حاصل کر رہا ہے تو یہ تو ہماری اپنے امام کی کتابیں ہیں. تو ایک واقعہ فقط آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں زیارت عاشورہ کے حوالے سے. دوسرا محمد صلی علامہ بحر الانوار جنہوں نے 120 جلدوں کی کتاب لکھی، علامہ مجلسی، اکثر مفاتیح جنان جو آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہو علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی ہے. وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ جو دو دوست تھے تو ان میں یہ طے ہوا تھا دو دوستوں میں کہ دیکھو اگر ہم میں سے اگر کوئی پہلے مر گیا تو پہلے جو مرنے والا دوست درود پڑھے محمد وعلی محمد. تو ان دو دوستوں میں یہ طے ہوا اگر ہم میں سے کوئی اگر پہلے مر گیا تو مرنے والا زندہ دوست کے خواب میں آئے گا اور بتائے گا کہ اس کے اوپر قبر میں کیا گزری، کیسا اس کے اوپر عذاب گزرا. تو ان دو دوستوں میں سے ایک دوست کا انتقال ہو گیا. اب جو دوست زندہ تھا وہ اسی انتظار میں تھا کب میرا مرنے والا دوست میرے خواب میں آئے گا. تو کافی مہینے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے تھے. تو کافی مہینوں بعد اس کا جو مر چکا تھا اس کے خواب میں آیا. تو اس زندہ دوست نے سب سے پہلے یہ سوال کیا بھائی تم اتنے مہینے کہاں تھے؟ آخر ہمارے درمیان طے نہیں ہوا تھا اگر کوئی مر گیا تو اگلے دن ہی موت کی خبر ہمیں آ کر دے گا کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا گزری. تو اس کا دوست یہ کہتا ہے میں تو چاہتا تھا کہ میں تمہیں بتانے آؤں لیکن مجھ پر قبر پر اتنا عذاب نازل ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا. تو اس کے دوست نے پوچھا اب تم کیسے آ گئے؟ آیا عذاب ختم ہو گیا؟ اگر تمہاری سب پریشانی ختم ہو گئی؟ کہا نہیں عذاب تو نہیں ختم ہوا، لیکن کل رات ہمارے قبرستان میں ایک ایسی خاتون کی میت لائی گئی. جب ہم نے یہ دیکھا جب اس خاتون کو دفنایا گیا اس کے عزیز دفنا کر چلے گئے تو ہم نے یہ دیکھا پورا قبرستان نور سے ساطع ہو گیا. ماشاءاللہ پورا قبرستان میں نور چھا گیا. تو ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ کچھ 3 عظیم ہستیاں، جیسا کہ معلوم یہ ہو رہا تھا کہ شاید علماء یہ نقل کرتے ہیں شاید اس میں امام حسین علیہ السلام تھے، ابوالفضل عباس علیہ السلام تھے، جناب علی اکبر علیہ السلام تھے. وہ شخص یہ مرنے والا دوست یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا قبرستان میں 3 عظیم ہستیاں آئیں اس خاتون کے میت کے سرانے آ کر ملی اور آ کر ایک جملہ کہا کہ دیکھو تم دنیا میں حسین حسین کرتی تھی، آج ہم تمہاری مدد کرنے آئے. اور پھر وہ جب عظیم ہستیاں جانے لگی یہ کہہ کر گئیں کہ دیکھو اس خاتون کے واسطے، اس خاتون کے توسل سے اس کے اعتراف میں جتنی بھی قبریں ہیں ان سب کے اوپر سے عذاب ہٹا دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان سب کے اوپر سے عذاب ہٹا دو. تو یہ جو زندہ دوست تھا اس کے اندر بے چینی پیدا ہوئی. وہ خاتون کون تھی کہ جس کی وجہ سے میرے دوست کے اوپر سے عذاب ہٹ گیا؟ کون سا ایسا عمل انجام دیتی تھی؟ تو یہ دوست گیا قبرستان میں، فلاں دوست نے جو نشانیاں بتائی تھی نشانی کے ایڈریس پہ جا کر پہنچا، کیا دیکھا اس کو کوئی عزیز فاتحہ پڑھنے آیا ہے. تو اس نے اس خاتون کی کسی عزیز سے پوچھا خاتون کون سا ایسا عمل انجام دیتی تھی
کی وجہ سے سرکار سید الشہداء ابوالفضل جناب علی اکبر ان کی زیارت کرنے آئے. کون سا ایسا عمل انجام دیتی جو میرے عزیزوں یہ ہمارے لیے بھی اس میں پیغام ہے, ہمارے لیے بھی اس میں واضح نصیحت ہے. تو ان کے عزیز نے کہا کوئی خاتون خاص عمل انجام نہیں دیتی تھی, کوئی خاص عمل انجام نہیں دیتی تھی, بس ہم یہ دیکھتے تھے جب بھی صبح ہوتی تھی نماز فجر کے بعد چھت پر جا کر زیارت عاشقوں کا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. فقط ایک عمل میرے عزیزوں زیارت عاشقوں میں ہونا ہے. میرے عزیزوں آپ ایک بار پڑھ کے تو دیکھیں, اگرچہ بڑی ہے 10 منٹ لگتے ہیں, لیکن جب انسان کی, مجھے یاد ہے میں تقریباً 3 منٹ میں زیادہ عاشقہ پڑھ لیتا ہوں. جب انسان کی عادت بن جاتی ہے نا تو 2 منٹ میں 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. لیکن کوشش کریں ان چیزوں کو اپنی عادت بنائیں. جب عادت بنائیں گے نا خود آپ اہل بیت سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے. درود پڑھیں محمد.